والسلام وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد از حمد باری تعالیٰ وعنات مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام، حاضرین مجلس، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے جس آیت شریفہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں والدین کا ذکر ہے، اور والدین کا لفظ جو ہے یہ تثنیہ ہے۔ تثنیہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس کا ایک معنی نہ دو معنی۔ مثلا انسان میں دو آنکھیں، ان کو عینین کہا جاتا ہے۔ دو ہاتھ ہیں، ان کو یدین کہا جاتا ہے۔ دو رخسار ہیں، ان کو خدین کہا جاتا ہے۔ دو ہونٹ ہیں، ان کو شفتین کہا جاتا ہے۔ دو پیر ہیں، ان کو رجلین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جن دو سے بندے کی ولادت ہو اس کو والدین کہا جاتا ہے۔ آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، اذنین، رخسار دو ہیں، خدین، دو ہونٹ ہیں، شفتین، دو ہاتھ ہیں، یدین، دو پیر ہیں، رجلین، اور جن سے دو سے ولادت ہو اس کو والدین۔ اب اس میں دو ہستیاں ہیں والدین، ایک والد ایک والدہ۔ ایک والد ایک والدہ، یہ الگ الگ لفظ ہے۔ والد اور والدہ یہ جب جمع ہو جائیں تو ان کو کہتے ہیں والدین، ان کو والدین کہا جاتا ہے۔ والدین کا اولاد سے جو رشتہ ہے اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ والد کا اپنی اولاد کے ساتھ جو رشتہ ہے اور اس رشتے کا جو تقاضا ہے اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ سورہ الزخرف میں آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے محبوب فرما دیجیے اگر ان کا للرحمن ولد، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی، اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں محمد اس اولاد کی عبادت کرتا۔ کس کی اولاد کی؟ اب بولتے ہیں اللہ کی اولاد کی۔ تو عبادت تو صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ عبادت کا استحقاق صرف اللہ کی ذات کو ہے، لیکن یہ حق عبادت والا جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اگر اس کی اولاد ہوتی تو وہ حق عبادت کا جو اللہ کو دیا تھا وہی حق اس کی اولاد کا بنتا ہے۔
نہیں آئی تو تب بھی کہیں سبحان اور آپ پر بہت بڑی سبحان. اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو قانون یہ نکلا قرآن سے کہ جس حق میں باپ ہوتا ہے اسی حق میں اولاد ہوتا ہے. جو حق والد کا ہے وہی حق اولاد کا ہے. یہ حق کیوں دیا گیا؟ جو ہے اولاد کو یہ حق کیوں دیا گیا کہ جو حق باپ کا ہوگا وہی حق اولاد کا ہوگا. یہ حق کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ، اس کا جواب بھی قرآن دیتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو حق باپ کا ہو وہی حق اولاد کا ہوتا ہے. تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. یہ بھی سورہ الزخرف کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ مشرک لوگ جو ہیں انہوں نے فرشتوں کو میری بیٹیاں بنا دیا، یعنی میری اولاد بنا دیا. اللہ اس کا جواب دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے انہوں نے تو میرے جز بنا ڈالے، انہوں نے تو میرے جز بنا ڈالے. اس آیت سے پتہ چلا کہ اولاد چونکہ جز ہوتی ہے، اپنے والد یا والدہ کا جز ہوتی ہے، اس لیے حق دیا گیا کہ جو باپ کا حق ہوگا وہی اولاد کا حق ہوگا. جب ہر اولاد پر والدین کا حق جاری ہوتا ہے کہ جو باپ کا حق ہوگا وہی اولاد کا حق ہوگا، تو اس کائنات میں مصطفیٰ سے بڑھ کے نہ کوئی افضل ہو سکتا ہے نہ کوئی باپ ہو سکتا ہے. حضور بھی باپ ہیں، ان کی بھی اولاد ہے، اور جس طرح اولاد باپ کا جز ہے اسی طرح اولاد مصطفیٰ کریم کا جز ہے. اور جس طرح قرآن سے یہ قانون نکلا کہ جو حق باپ کا ہے وہی حق اولاد کا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اس امت پر جو حق مصطفیٰ کا ہے وہی حق اولاد مصطفیٰ کا ہے. آپ ایگری ہیں اس بات؟ الحمدللہ ہم سب ایگری ہیں اس بات کہ جو مصطفیٰ کا حق ہے امت کا وہی اولاد مصطفیٰ کا ہے. اور دنیا کا کوئی قانون لے لیں کہ انسان کا جو نسب ہے وہ بیٹی سے نہیں چلتا. چلتا ہے؟ نہیں، میں پچھلوں کا خیال ہے کہ وہ چلتا ہے، بس سارے بولے نا. اب چلیں جن کی اولاد نہیں ان کو تو خیر پتہ ہی ہوئی. اچھا، نسب کس سے چلتا ہے؟ بیٹے سے. بیٹی سے نسب نہیں چلتا. اور بیٹی پر جو نسب چلے گا وہ اس کا چلے گا جس کے گھر میں جائے گا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اس پہ جو نسب کا اطلاق ہوگا، بیٹی کا جو نسب ہوگا وہ وہاں سے چلے گا جس کے گھر میں وہ گئی. تو حضور کے 3 بیٹے ہیں، 55 میں فوت ہوئے. 55 میں فوت ہوئے. فوت کیوں ہوئے؟ اس کی بھی حکمت ہے، اس کی بھی وجہ ہے کہ 3 بیٹے فوت اس لیے ہوئے کہ اگر اللہ ان کو زندہ رکھے بیٹوں کو تو نبوت دینی پڑتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سے کہیے سبحان اللہ. قاسم ہوں، عبداللہ ہوں، ابراہیم ہوں، یہ حضور کے سلبی اولاد ہے. تو اگر اللہ ان کو زندہ رکھے تو ان کو نبوت دینی پڑتی ہے. نبوت کیوں دینی پڑتی ہے؟ سبحان اللہ. نبوت کیوں دینی پڑتی ہے؟ اس کی وجہ ہے اگر بیٹے زندہ ہوں تو
تو ان کو نبوت دینی پڑتی ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب کے لوگ، یہودی، عیسائی اعتراض کریں گے کہ ہمارے نبی کا بیٹا نبی تھا، سبحان اللہ، ہمارے جو نبی تھے ان کے بیٹے بھی نبی تھے، مسلمانوں کا جو نبی ہے ان کا بیٹا نبی نہیں، اس لیے اللہ ان کو بچپن میں لے گئے، نبوت نہ دینی پڑی۔ اور دوسری وجہ کہ روز ازل سے صفحے کرتاس پر قدرت نے یہ تحریر کیا ہے کہ خاتم النبیین کی ذات جناب مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ آخری نبی ہے۔ خاتم النبیین کا لفظ اس قدر اہم ہو چکا ہے، اعتقاد اور ایمان تو سب مسلمانوں کا ہے، لیکن اب تو پاکستان کے نصاب میں ہر کتاب میں جہاں حضور کا نام آئے گا وہاں لکھا جائے گا خاتم النبیین۔ یہ کیوں ضرورت پڑی؟ کہ پہلے تو ضرورت نہیں تھی، پہلے تو حضور کا نام چل رہا ہے کتابوں میں، اس لفظ کی اب ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ کچھ چیزوں کی ضرورت ماحول کے اور وقت کی ضرورت ہوتی، تاکہ اس سے ان لوگوں کی نفی ہو جائے جن کی قادیانیوں اللہ سے کن کی، اور میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کا کوئی رشتہ دار ہے تو لحاظ نہیں ہوگا، لحاظ نہیں ہوگا، اس لیے ہم اسلام کو مانتے ہیں، ہمارا دین اسلام ہے اور قرآن ہے۔ قادیانی کل بھی کافر ہے اور آج بھی کافر ہے، اور ایسا کافروں میں فرق ہوتا ہے، کافروں کا ایک ہوتا ہے پیدائشی کافر، وہ پیدائش سے ہی کافر ہے، اس کافر میں، اور جو ایک مرتبہ اسلام کو قبول کر لے پھر جائے، اسلام کو چھوڑ دے، وہ کافر تو ہے لیکن مرتد کافر ہے۔ کیا ہے؟ اب کافر میں اور مرتد میں فرق بتاتا ہوں، توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہاں کوئی کافر آ جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اب سارے مسلمان ہیں، اب ہمارا دین حکم کیا دیتا ہے کہ اس کا کیا کیا جائے؟ کافر مر گیا، بستی مسلمانوں کی، تو اب اس کو کیا کیا جائے؟ اسلام کہتا ہے کہ اس کو اٹھایا جائے، اس کو اٹھایا جائے اور اس کو زمین میں چھپایا جائے۔ کیوں؟ تاکہ انسانیت کی تذلیل نہ ہو۔ ایک پیدائشی کافر کے متعلق بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی لاش کو چھپاؤ تاکہ انسانیت کی تذلیل نہ ہو، لیکن یہ ایسے برے ہیں کہ اسلام ان کو انسانیت میں بھی تسلیم نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کہ اگر مرتد مر جائے تو اسلام کا کیا حکم ہے؟ اگر ایک مرتد ہے وہ مر گیا تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کو اٹھایا نہ جائے، نہ زمین میں چھپایا جائے۔ پیدائشی کافر کو اٹھا کے زمین میں چھپانے کا حکم ہے، لیکن مرتد مر جائے تو اس کو نہ اٹھانے کا حکم ہے نہ زمین میں چھپانے کا حکم ہے، کیونکہ وہ بدترین کافر ہے۔ اس کے ساتھ تعلق رکھنا، راہ و رسم رکھنا، دوستی رکھنا، اور یہ دوستی سے مطلب وہی ہو جاتا ہے جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات، حضور کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، بچپن میں اللہ لے گیا، لیکن کافروں نے پھر تانا دیا۔ دوسرا تانا ان کا کیا تھا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، نعوذ باللہ، انقطع نسل، کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
نسل ختم ہو گئی ہے، نسل ختم ہو گیا، بیٹے جو نہیں رہے، اللہ نے قانون کو بدلا، قانون کو بدلا کہ آدم سے لے کے قیامت تک ہر بندے کا نسب اس کے بیٹے سے ہوگا۔ لیکن اے میرے پیارے محمد، ہم نے آپ کو ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی ہے جس کا نام سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا ہے۔ کائنات میں ہر بندے کا نسب اس کے بیٹے سے ہوگا، لیکن مصطفیٰ تیرا نسب تیری بیٹی فاطمہ سے ہوگا۔ حضور کا نسب جس نے قائم کیا اس کا نام فاطمہ، اس کا نام فاطمہ۔ اور ایسی ہستی کہ جن کا نام آتے ہی اہل عقیدہ، اہل عقیدت، ان کی آنکھیں جھک جاتی۔ سبحان اللہ خیر، بندی تو نہیں ہے سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ کا نام جب آتا ہے تو آنکھیں جھک جاتی، سر جھک جاتا ہے۔ لیکن ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم نہیں سر جھکائیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سر نہیں جھکائیں گے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کون، وہ کہتے ہیں ہم سر نہیں جھکائیں گے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو پھر جب اللہ کا حکم ہوگا، کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ کا حکم ہوگا کہ غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تبر فاطمہ بنت محمد۔ غور سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ سب کی گواہی ہو جائے، میری تو گواہی موجود ہے، آپ سب کی بھی گواہی ہو جائے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ قیامت کے دن سب کے لیے حکم ہوگا کہ سروں کو جھکا۔ اب جس دنیا میں نہیں جھکایا، دنیا میں وہ اکڑا رہا، تکبر تھا، غرور تھا، نخوت تھی، علم کی تبخری تھی، تو وہ تو قیامت کے دن میرے خیال اللہ کا حکم بھی نہیں مانے، آنکھیں تو بند کر لوں گا، سر نہیں مانے۔ تو یہ سر جھکانے کا حکم، آنکھیں بند کرنے کا حکم کن کو ہوگا؟ یا اہل المعاشر، یا اہل الجمع، اے محشر میں جمع ہونے والوں، قیامت کے دن محشر میں جمع ہونے والوں، سب کے سب سر جھکاؤ۔ اس سب لفظ میں انبیاء بھی شامل ہیں، لفظ سب میں مرسلین بھی شامل ہیں، لفظ سب میں صحابہ بھی شامل ہیں، لفظ سب میں ساری اہل بیت شامل ہیں، لفظ سب میں اولیاء شامل ہیں، لفظ سب میں تمام مومنین مسلمین شامل ہیں۔ تو جن کی عظمت یہ ہے کہ انبیاء کا بھی سر جھکایا جاتا ہے، اس ہستی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اس لیے نسب جو ہے حضور کا وہ بیٹی سے چلا، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور کا نسب بیٹی سے چلا، اور اتنی کثرت ہوئی پھر اولاد میں اتنی کثرت ہوئی کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم نے ایسی منبع، مصدر، ذات آپ کو عطا فرمائی ہے کہ جس میں کثرت ہوگی، قلت نہیں ہوگی، اور ان کو قلیل کرنے والے خود قلیل ہو جائیں گے، اور ان کو نیست کرنے والے خود نیست ہو جائیں گے، ان کو نابود کرنے والے خود نابود ہو جائیں گے۔ لیکن اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس شجرہ کے دشمن، اس شجرہ سے کدورت رکھنے والے، اس شجرہ سے منہ موڑنے والے
دشمنی اور کینہ رکھنے والے خود مٹ جائیں گے، نیست ہو جائیں گے، لیکن اے محبوب تیرا نسب جو بیٹی فاطمہ سے چلایا گیا ہے اس میں کثرت ہی کثرت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ ہستی ہے، یہ ہستی کسی فرقے کے لیے نہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ تجھے، یہ ہستیاں جو ہیں یہ کسی فرقے کی نہیں ہیں، یہ ہر اس بندے کے لیے ہیں کہ جو اللہ بھی ہو، جو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ بھی شرط ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو میری اہل بیت کے حقوق کو نہیں نہ پہچانے گا، حضور نے فرمایا وہ حرامی ہوگا، جو حقوق اہل بیت کے نہیں پہچانے گا وہ حرامی ہوگا، یہ حضور نے فرمایا۔ تو اس لیے یہ ذات جو ہے یہ آفاقی ذات ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آلائش نسوانیہ سے جو کہ عورتوں کی فطرت میں ہیں ان سے بھی سیدہ پاک کو الگ رکھا، ان سے بھی سیدہ کائنات کو الگ رکھا۔ اور قانون ہے، آخری بات کروں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک قانون ہے کہ روح قبض کون کرتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، خواتین ہو مرد ہو اسرائیلیات، اور زمانے میں جو خواتین اسلام ہیں کہ جن کو عظمت بلندی عطا فرمائی گئی ان میں حضرت حوا علیہ السلام بھی شامل ہے، لیکن حضرت حوا کا جب وہ وقت آتا ہے تو اسرائیل ہی آتا ہے۔ خواتین اسلام میں حضرت آسیہ بنت مزاحم کو فضیلت حاصل ہے، لیکن جب وہ وقت آتا ہے تو اسرائیل ہی آتا ہے، اور حضرت مریم بطول ان کو بہت بڑا رتبہ حاصل ہے، لیکن فرشتہ ان کے پاس آتا ہے۔ پوری کائنات میں صرف سیدۃ النساء بضعۃ الرسول مادر حسنین بی بی فاطمہ الزہرا ہے کہ جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل تم درمیان سے ہٹ جاؤ، میں جانوں اور فاطمہ جانے، جن کے لیے قانون الگ کر دیے جاتے ہیں ان کے حقوق بھی الگ ہوتے ہیں، ان کے حقوق بھی، اگر تیری اولاد تیرا جز ہے اس جز کو تکلیف پہنچے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، تو بتا مصطفیٰ بھی تو کسی کا باپ ہے نا، اگر تیری اولاد کو کانٹا چبھے، تیری اولاد کو کوئی اذیت اور تکلیف دے تو تیرے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، تو بتائیے کہ جنہوں نے سیدہ کائنات ان کی اولاد کو اذیتیں اور تکلیفیں دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو اور حضرت خدیجہ کو تکلیف نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضرات مرحومہ مغفورہ جن ایام میں کل ان کا جنازہ تو ان کو جو عشرہ ملا یہ ذی الحجہ کا عشرہ، ان کے سارے ثواب کے لیے یہ عشرہ 10 کو کہتے ہیں، اور 10 کی رب نے قرآن میں قسم اٹھائی سورہ الفجر میں، والفجر ولیال عشر، اللہ فرماتا ہے مجھے 10 دنوں کی قسم اور راتوں کی قسم ہے۔ یہ کون سے 10 ہیں کہ جن کی رب قسم اٹھاتا ہے وہ یہی دن ہے، یہ قربانی کے دن، یہ ایام ذی الحجہ کہ جن 10 میں ایک روزہ رکھو تو 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، اور قربانی سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں، یعنی 10 کو 11 کو 12 تک آپ جو قربانی کریں گے وہ قربانی ایسا عمل ہے کہ حضور نے فرمایا سارا سال انسان کا کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہوتا اور پیارا نہیں ہوتا جتنا اللہ کی راہ میں قربانی دینا اس کو محبوب ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے اور یہ وہی دن ہے کہ جن میں
اسلام کی بقا کی خاطر اور اسلام کی سربلندی کی خاطر اور اسلام کے نقوش تازہ کرنے کی خاطر ایسی قربانی دی کہ جس قربانی کا اقبال نے ذکر کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہو یا محرم کا مہینہ، ان دونوں کو آپس میں گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ جس قربانی کا آغاز ذی الحجہ میں اسماعیل سے ہوا تھا، اس قربانی کا اختتام کربلا میں امام حسین کی شہادت ہے۔ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اس کی اسماعیل، انتہا ہے حسین۔ جس قربانی کی ابتدا اسماعیل سے ہوتی ہے، اس قربانی کی انتہا حسین پر ہوتی ہے۔ اس لیے نہ تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ امام حسین کی قربانی کی یاد کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ جو بھی چھوڑ دے سمجھو اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس لیے آپ احباب تشریف لائے۔ مرحومہ مغفورہ کیونکہ ہمارے گاؤں کی تھی، وہ ہمارے پورے گاؤں کی عزت ہے، تو وہ الحمدللہ بڑی بااخلاق تھی اور اپنی اولاد کا بڑا احساس اور پیار کرنے والی تھی۔ آج ہم سب ان کی دعا کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کے طفیل، جس ذکر سے بڑھ کے ذکر کوئی نہیں، اور جن کا ذکر ہے ان سے بڑھ کے اللہ کا مقرب کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان سے بڑھ کے کون مقرب ہو سکتا ہے؟ ان کے ذکر سے بلند کس کا ہو سکتا ہے ذکر؟ تو یہ مرحومہ مغفورہ کی خوشبختی، خوش قسمتی ہے۔ ایک تو ذی الحجہ کے مہینہ میں پہلے 10 دنوں، اور پھر ان کے ایصال ثواب کے لیے ان ہستیوں کا ذکر ہوا کہ جن ہستیوں کا اللہ بھی ادب کا حکم دیتا ہے، ان کی محبت کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو، خانوادے کو اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ۔